بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو سب سے بڑی نعمتیں جو انسان پر ہیں اس کا تذکرہ حدیث پاک میں بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ دو بہت بڑی نعمتیں ایسی ہیں، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑ گئے ہیں۔ ان میں سے ایک صحت ہے اور دوسری فراغت ہے۔ یعنی ہم صحت مند ہونے کو بھی اللہ کی نعمت نہیں سمجھتے، اور اسی طرح فراغت مل جائے تو اس کو بھی ہم اللہ کی نعمت نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ دونوں اللہ کی طرف سے بہت بڑی عظیم الشان نعمتیں ہیں۔ اور اللہ کی شان اب لاک ڈاؤن کے دنوں میں یہ دونوں نعمتیں، اگر اللہ نے ہمیں جسمانی طور پہ عافیت دے رکھی ہے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور فراغت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی صحت بھی ہو اور انسان کے پاس فرصت کے لمحات بھی ہوں تو ان میں وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ آج بھی لوگ فارغ ہوتے ہیں اور بالکل فارغ ہونے کے باوجود شاید اللہ کی طرف اتنا رجوع نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں بہت بڑی نعمتیں ہیں، خصوصاً صحت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری حدیث پاک اس میں موجود ہے ترمذی شریف میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے آدمی سے جس نعمت کے بارے میں پوچھیں گے، یعنی انسان پر جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے بارے میں جب سوال ہوگا تو اس میں سب سے پہلی نعمت صحت کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا میں نے تمہیں صحت نہیں دی تھی؟ تو صحت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ اس کے بارے میں سب سے پہلے پوچھیں گے۔ اور دوسرا اس کے ساتھ تذکرہ ہے کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ یعنی ٹھنڈا پانی مل جانا یہ دوسری بہت بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ اور جو قرآن پاک میں موجود ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کی تفسیر میں بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں بھی نعمت سے مراد وہ صحت کی نعمت ہے۔ تو انسان صحت مند ہو اور وقت بھی ہو تو اب اس کو چاہیے کہ وہ وقت ضائع نہ کرے۔ اور ایک اور بہت مشہور حدیث ہے جس میں 3 باتوں کا تذکرہ ہے کہ من اصبح معافا فی جسدہ، کہ جس نے صبح کی اس حالت میں کہ اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں تھی، اس کا جسم بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور وہ اپنے گھر میں اپنی رہائش گاہ میں پرامن تھا، کوئی خوف بھی نہیں تھا، دشمن کا خوف نہیں تھا، کوئی باہر سے اس کے لیے کوئی ایسی مصیبت کوئی آزمائش نہیں تھی، اور اس کے پاس ایک دن کی روزی اور خوراک موجود تھی، تو گویا کہ اس کے لیے ساری دنیا اکٹھی کر دی گئی۔ اس کے لیے دنیا میں جو کچھ اس کو چاہیے تھا وہ اس کو مہیا کر دیا گیا۔ یعنی جسمانی طور پہ صحت مند بھی ہے، اس کو کوئی خوف بھی دامنگیر نہیں ہے، اور تیسری چیز کہ اس کے پاس قوت یوم ایک دن کی خوراک بھی موجود ہے، تو گویا کہ اس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں۔ ان دونوں نعمتوں کو ہم نعمت سمجھیں، اور عافیت جسمانی صحت اس کو مانگنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ احادیث میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے کہ سب سے زیادہ وہ چیز جس کو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ وہ عافیت ہے، کہ اللہ تو مجھے جسمانی طور پہ عافیت عطا فرما۔ ایک صحابی رسول دعا مانگ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا کو سنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو رہے تھے یا تھوڑا سا تعجب کا اظہار فرما رہے تھے کہ انہوں نے عافیت کا سوال ابھی تک نہیں کیا۔ کنز العمال کی روایت ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اللہم انی اسألک العفو والعافیت جب یہ جملہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا اجاد وبلغ المراد، اس نے بہت اچھی بات کہی اور اس نے اپنی اصل مراد وہ اللہ سے مانگ لی۔ تو نسائی شریف میں روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت کہ اللہ سے عفو مانگو، عافیت مانگو اور معافات مانگو۔
صلی اللہ العفو والعافیت والمعافات، یہ تینوں چیزیں اللہ سے مانگی جائیں۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے چچا عباس، اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی عافیت کا سوال کرو، اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی عافیت کا سوال کرو۔ اس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ سے یقین، صلی اللہ الیقین والعافیہ المعافات، کہ اللہ سے یقین اور عافیت مانگو، کہ سب سے پہلے انسان کا یقین ہو اور دوسرا عافیت وہ اللہ سے مانگے، اس لیے کہ دونوں جہانوں کی اصلاح، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اس کے لیے دونوں چیزیں درکار ہیں کہ اللہ کی ذات عالی پر یقین کامل بھی ہو، یعنی یقین سے کیا ہوگا، اس یقین کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی عقوبات اور سزاؤں سے بچے گا، اور عافیت یہ دنیا کے امراض سے بچانے کے لیے، یعنی یقین جب اللہ کی ذات پہ ہوگا تو اس سے گناہ سرزد نہیں ہوں گے، آخرت کی سزا سے بچ جائے گا، اور جب عافیت مانگے گا تو عافیت اس کے دل اور جسم دونوں کو امراض سے بچائے گی۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں اللہ سے عافیت ضرور طلب کی جائے، اور اللہ کی ذات پہ جو یقین کامل درکار ہے وہ ہمیں مانگنا چاہیے، اور صحت اور فراغت ان دونوں کو ہم اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھیں، اور اس فراغت کو ہم غلط چیزوں میں صرف نہ کریں، اس فراغت کے لمحے کو، چھٹیوں کے اوقات کو ہم اللہ کی نافرمانی میں ضائع نہ کریں یا بے مقصد کاموں میں لگ کر ضائع نہ کریں، بلکہ ایسے امور جو ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، ہماری جنت کو خوبصورت بنانے والے ہیں، ہماری جنت کو آباد کرنے والے ہیں، ان کاموں کے اندر اپنی صحت کو بھی لگایا جائے اور اپنی فراغت کے لمحات کو بھی لگایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ دونوں نعمتیں، ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔